Welcome back to the GGP podcast. I'm joined by our lovely senior IR analyst, Ahmed Hassan Alvi Saab, and we want to discuss a lot of things today. Or we have Iran on the agenda, we have Venezuela on the agenda, a lot of other stuff. اور دنیا کے اندر کافی چینجز آئی ہیں ایک دم سے ان دا لاسٹ 2-3 ویکس جیو پولیٹیکل لیول کے اوپر. اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیک دی انسائٹس آف احمد بھائی اینڈ آئی وانٹ ٹو سی کہ ان کا کیا پرسپیکٹیو ہے اس کے حوالے سے. آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ دی یو ایس, دا ریسنٹ ڈیولپمنٹس ریگارڈنگ وینزویلا, اور پھر جو گرین لینڈ کے حوالے سے پوسچرنگ ٹرمپ کر رہا ہے ابھی. کیا یو ایس اپنا اسفیئر آف انفلوئنس بڑھا رہا ہے؟ کیا یو ایس اپنے آپ کو محدود کر رہا ہے ٹو دی اٹلانٹک اینڈ ساؤتھ امریکہ کے بس یہ ہمارا اسفیئر آف انفلوئنس سے ہم باہر نہیں جانا چاہ رہے, امریکہ فرسٹ؟ اور مطلب کیا وہ از اینڈ شوڈ وی سی فرام دا لینس کہ ایک یونیپولر دنیا آ رہی ہے سامنے اور مطلب امریکہ ایک ہیجمون ہے, دیر از نو بڈی ایلس دیٹ کین چیلنج اٹ, یا پھر وی شوڈ لک ایٹ اٹ ان دا سینس کہ مطلب ٹریڈ ود امریکہ, انگیج امریکہ, لیکن ڈو ناٹ چیلنج امریکہ. آئی ایم جسٹ گیونگ یو این اوپن اینڈیڈ سارٹ آف کوشچن, اس کے اندر جو بھی آپ کہنا چاہیں. اچھا عبداللہ, سب سے پہلے دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ ان دا فیکٹ کہ دس ورلڈ از یونیپولر رائٹ ناؤ. ابھی جب ہم بات کریں دا ورلڈ از یونیپولر, امیریکا از دا سول ہیجمن آف دا ورلڈ, امیریکا از دا سول سپر پاور. جتنے بھی کمپیٹیٹرز ہیں امیریکا کے, ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ امریکہ کی جو ہیجمونک ایک نیچر ہے یا امریکہ کی جو یونیپولارٹی ہے اس کو وہ چیلنج کر سکیں, اس کو ختم کر سکیں. چیلنج وہ کر رہے ہیں. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ دنیا یونیپولر ہے وہیں پہ دیر از ایمرجنگ ملٹی پولیرٹی. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. جس طرح یہ ایک فیکٹ ہے نا کہ اس وقت دنیا یونیپولر ہے اور امریکہ از اے سول ہیجمن, اسی طرح یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ دیر از ایمرجنگ ملٹی پولیرٹی, اور ابھی سے نہیں ہے, بہت عرصے سے. اچھا, اب دنیا کو اگر آپ دیکھو پچھلے 4000 سال 5000 سال کی تاریخ دیکھو, دیر از ناٹ ایون اے سنگل انسٹنس سے ایک آپ کو ایگزامپل نہیں ملے گی کہ دنیا یونیپولر رہی ہو. دا ورلڈ ہیز آلویز بین ملٹی پولر. یہ جو ملٹی پولیرٹی ہے, دس از ہاؤ دا ورلڈ ایگزسٹس. ٹھیک. اچھا, اب اس سے پہلے اگر آپ دیکھو دنیا میں کبھی بھی آپ کو گلوبلزم نہیں ملے گا. کیونکہ نیشنلزم جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک انٹرنزک, کیا اسے کہتے ہیں, ڈیفالٹ سیٹنگ رہی ہے اس دنیا کی. اچھا, اب ہوا یہ کہ اب سے تقریباً 20 سال پہلے 1992 یا 30 ایئرس کر لو, ٹھیک ہے, یونیپولرٹی بائی پولرٹی تھی دنیا میں. دیر واز ملٹی پولرٹی کے بعد بائی پولرٹی آئی, سوویت یونین ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یہ کیپٹلزم ورسز کمیونزم, اور اس کے بعد 92 93 94 میں وہ چیز ختم. ٹھیک. دا ورلڈ بیکیم یونیپولر. ٹھیک. دنیا میں ایک سپر پاور بچی اینڈ دیٹ واز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. نیچرلی چیزیں اس طرف فلو کی. یہ اتنے بڑے پیمانے پہ یو کین ناٹ کرافٹ تھنگس, اٹ واز دا نیچرل فلو. اچھا, اب امریکہ وین بیکیم دا سپر پاور, تو امریکہ نے 1996 1997 1998 آنورڈز امریکہ کے اندر جو تھاٹ پروسیس تھا ود ان دا پاور کوریڈورز, وہ یہ تھا کہ ہمیں جو اتنا بڑا موقع ملا ہے, وی ہیو ٹو کنسالیڈیٹ اٹ اینڈ وی ہیو ٹو ریمین دا سول سپر پاور آف دا ورلڈ فار دا کمنگ 100 ایئرز, جس کے اوپر انہوں نے پروجیکٹ آف نیو امریکن سینچری لانچ کیا. جس کو ڈک چینی دیکھ رہا تھا, ڈونلڈ رمسفیلڈ دیکھ رہا تھا, پال وولفووٹس دیکھ رہا تھا, ظالم خلیل زاد دیکھ رہا تھا, اور انڈیا کا ایشلی جے ٹیلس دیکھ رہا تھا. یہ سارا انہوں نے اسی طریقے سے لانچ کیا. اچھا, اس کے بعد امریکہ نے 2001 میں وار آن ٹیرر لانچ کر دی. وار آن ٹیرر کا مقصد یہی تھا کہ ہم مڈل ایسٹ کو کنٹرول کریں گے, ہم یورپ کو کنٹرول کریں گے, ہم افریقہ کو کنٹرول کریں گے, اور اسی طریقے سے ہم اگلے 100 سال دنیا میں سپر پاور کے طور پہ قائم رہیں گے. لیکن when we are talking about international relations, there's one very important principle. You have to respect the environment. Environment سے مراد آپ کو جو intrinsic needs ہیں, demands ہیں, realities ہیں, form of existence ہے دنیا کی, آپ کو اس کو respect کرنا. ٹھیک. دنیا میں کبھی بھی یونیپولارٹی نہیں رہی. اور ابھی بھی آپ اگر یہ دیکھیں گے کہ آپ امریکہ نے پچھلے 5 سے 6 سال, اس صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں ہے, امریکہ فرسٹرز کی بات نہیں ہے,
امریکہ کی جو پالیسی 2001 آنورڈ تھی دنیا کو لے کے اور مڈل ایسٹ کو لے کے اسپیسیفکلی، امریکہ اس سے نکلنا شروع ہو گیا تھا. جتنی ملٹری بیسز 2001 سے 2010 کے درمیان تھیں ان کا کیا نمبر تھا، پورے مڈل ایسٹ میں آپریشنل ایریاز کیا تھے، 100+ آپریشنل ایریاز سے آپ کی ہنڈریڈز آف پرماننٹ اینڈ نان پرماننٹ بیسز تھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی مڈل ایسٹ کے اندر، آپریشنل بیسز تھیں. ویپنس کیا تھے، ویپن سسٹمز کون سے یہاں پہ تھے، پھر اس کے بعد جو ٹروپس تھے وہ کتنے زیادہ تھے، لاکھوں کی تعداد میں امریکن ٹروپس سے پورے مڈل ایسٹ کے اندر. پچھلے 4 سال میں آپ دیکھ لو کہ امریکہ نے کتنے کم کر دی، ڈراسٹکلی ریڈیوسڈ. ملٹیپل بیسز عراق کے اندر سے نکالی، ابھی ریسنٹلی سیریا کے اندر سے ایک بیس نکالی، اور امریکہ پل آؤٹ کرتا چلا جا رہا ہے. 20,000 کے قریب ٹروپس ہیں ٹوٹل مڈل ایسٹ کے اندر. سو یو کین سی کہ امریکہ جو ریالٹی آف دا ورلڈ ہے اس کے ساتھ سنکرونائز کر رہا ہے. امریکہ کے اندر ایک بہت تیزی کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے دیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیو اب اس کو دوبارہ سے ریجنلزم کی طرف آنا ہے، کیونکہ دنیا ریجنلزم کی طرف جا رہی ہے. دنیا کے بیسٹ ڈپلومیٹس، شروڈ ڈپلومیٹس آپ کو امریکہ میں ملیں گے. ایک ملک جہاں پہ فارن پالیسی کی سب سے زیادہ ڈیپتھ پائی جاتی ہے دیٹ از یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ٹھیک، اور وہ اگر کچھ سٹانس اپنا چینج کر رہے دنیا کو لے کے، اسٹریٹجک ریٹرینچمنٹ کر رہے، اس کا مطلب ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا کا نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے. تو ورلڈ ایک طرف یونیپولر سے ملٹی پولر ہو رہا ہے، دوسری طرف گلوبلزم سے نیشنلزم آ رہا ہے. ٹھیک، امریکہ کے اندر آپ نے بھی کہا امریکہ فرسٹ ہے، وہ کیا کہتے ہیں امریکہ فرسٹ. اٹلی کے اندر آپ نے دیکھا نیشنلسٹ گورنمنٹ جو ہے جو وہ اقتدار میں آ رہے ہیں. جرمنی میں آپ نے دیکھا کہ آلدو گلوبلسٹ ہیں لیکن انفلوئنس زیادہ نیشنلسٹ کے. ڈنمارک، ناروے، سارے یورپ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلے کہتے تھے یورپ فرسٹ اور پھر کہتے تھے گلوب فرسٹ، وہ سارے چینج ہو کے اب اپنی کنٹری فرسٹ کے آ رہے ہیں، جو کہ اصل فارم آف ایگزسٹنس رہا ہے یورپ کا فار دا پاسٹ 2-3,000 ایئرس. رائٹ، کبھی بھی اکٹھے نہیں رہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک، اسی طرح امریکہ کبھی بھی گلوبلسٹ نہیں رہا. امریکہ پچھلے 30 سال سے گلوبلسٹ ہوا. بالکل ٹھیک ہے، 19 مورنو ڈاکٹرن جس کو ابھی بھی ہم بات کریں گے وینزویلا والے کانٹیکس میں. سو وہ کبھی بھی امریکہ اس طریقے، امریکہ پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی تھیں World War I World War II میں کہ امریکہ اتنی لیٹ کیوں جوائن کر رہا ہے. امریکہ ہمیشہ سے بہت ریسٹرکٹڈ رہتا تھا. امریکہ اسی طریقے سے انٹرنیشنل کانفلکٹس میں اپنا پالیسی دیتا تھا جس طرح آج کل چائنا دیتا ہے. انتہائی ریسٹرکٹڈ ان کی اپروچ ہوتی تھی. اچھا، اب دنیا میں جب یہ ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں اسی طرف آپ مڈل ایسٹ کو بھی دیکھیں. مڈل ایسٹ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں رہا. مڈل ایسٹ کبھی بھی فریگمنٹڈ نہیں رہا. پچھلے 1000 سال میں ان ون فارم اور اندر ایک ٹوٹل ہولسٹک ایک کلیکٹیو گورنمنٹ کا کانسیپٹ رہا ہے، اکانومی کا کانسیپٹ رہا ہے. سو ملٹیپل انوملیز تھیں دنیا میں. یونیپولر ورلڈ واز این انوملی جو کہ 30 سال سے اس دنیا میں قائم رہا. دوسرا، یورپ کا آپس میں انٹیگریٹڈ رہنا واز این انوملی جو کہ پچھلے 70-80 سال یورپ رہا. اور مڈل ایسٹ کا فریگمنٹڈ رہنا واز این ادر انوملی جو کہ پچھلے 70-80 سال سے مڈل ایسٹ جو ہے وہ فریگمنٹڈ ہے، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ڈیوائڈڈ ہے. سو یہ ساری انوملیز جو آرٹیفیشلی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کی لنچ پن آپ کو اسرائیل کی شکل میں نظر آتی ہے، تھیوڈور ہرزل کی شکل میں نظر آتی ہے، اور وہ زائونسٹس جنہوں نے امریکہ کے پاور کوریڈورز کو گریب کر لیا باقاعدہ طور پہ 92, 93, 94 آنورڈس، ان کی شکل میں نظر آتی ہے. وہ اپنے ہی وزن اور اپنی آرٹیفیشل نیچر اور اپنی انیبلٹی ٹو فلیکسیبلی move around with the changing geopolitics, changing nature of the world order، اس کی وجہ سے وہ اپنی وزن کے نیچے دفن ہو رہی ہے. اور دنیا واپس ایمرج کر رہی ہے اپنی ریالٹیز کی طرف. دنیا واپس ملٹی پولر ہو رہی ہے، یورپ واپس نیشنلسٹک ہو رہا ہے، اور مڈل ایسٹ میں ان ون فارم اور اندر دوبارہ سے آپ کو وہ چینجز نظر آ رہے ہیں جو پہلے ہوتے تھے. یعنی ایک سم فارم اور اندر مڈل ایسٹ دوبارہ سے یونائٹ ہو رہا ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ابھی ٹرکی کی اسٹیٹمنٹ آئی، پاکستان سعودیہ کا ڈیفنس پیکٹ ہوا، جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے رولرز ہیں انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے. سو جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، چائنا اپنی پاور کہاں ایزرٹ کر رہا ہے؟ ریجن کے اندر، تائیوان والے ایریا میں. اور چائنا نے کلیئر میسج دیا، دیر از ون چائنا پالیسی اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو افورڈ اینی امریکن پریزنس ان سائڈ تائیوان. رائٹ، ٹو سم ایکسٹینٹ امریکہ اس پہ کمپرومائز کر چکا ہے.
ٹھیک ہے, دیر آر انڈیکیٹرز کہ امریکہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. ابھی ٹرمپ نے جب وینیزویلا والا معاملہ کیا اس کے بعد کہا ہم چائنا کو آئل بیچنے کے لیے تیار ہیں, اور وینیزویلا کے اندر بھی یو بیٹر نو کہ چائنا کی کیا انوالومنٹ رہی تھی, اس کے ساری ایکسٹریکشن سے پہلے چائنیز ٹیم مڈورو سے مل کے گئی اور وہ سارا کچھ. رشیا اپنی نیٹو اور یوکرین والے ایریا کے اوپر اس نے کہا ہے کہ بھئی ہم اس کے اوپر دس از دا ریڈ لائن, یہ ہمارا سفیر آف انفلوئنس ہے, اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا. امریکہ نے وہاں پہ بھی کمپرومائز کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ اسٹیٹمنٹ یاد کریں کہ جب اس نے کہا تھا یوکرین کے جو سولوشن ہے میری طرف نہ دیکھو, یورپین کنٹریز کی طرف دیکھو, دے آر گوئنگ ٹو سالو دا یوکرین پرابلم. اسی طرح جب وینیزویلا کے اندر دے ول بی چائنیز انفلوئنس, چائنا اکنامکلی وینیزویلا کے اندر وہ کیونکہ جب گلوبلسٹ دنیا تھی تو ہر ملک گلوبلی اپنی پاور ایزرٹ کر رہا تھا, ٹھیک, تو چائنا اس کے اندر اکنامکلی انوالوڈ تھا, رشیا ان کو ویپن سسٹم اور ڈیفینس کے اندر انوالوڈ تھا, اور ایران ان کے انرجی سیکٹر کے اندر جو نیوکلیئر انرجی اس کے اندر انوالو تھا. رائٹ, تو پھر امریکہ نے جب یہاں سے پل آؤٹ کر رہا ہے تو یو ہیو ٹو سینڈ اے میسج اکراس, آپ نے اپنی ٹیریٹری کو مارک کرنا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے وینیزویلا میں جو ہے وہ مڈورو والی ایکسٹریکشن کروائی, جسٹ ٹو سینڈ اے میسج اکراس. پھر اس کے بعد اس نے گرین لینڈ کی بات کی, پھر اس کے بعد کیوبا کی بات کی. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ مانرو ڈاکٹرن جو تھا کہ ہم اس وقت یہ تھا کہ ہم یورپین انفلوئنس یہاں پہ افورڈ نہیں کریں گے, اب وہ کہہ رہے ہیں ہم چائنا اپنے ایڈورسریز کا جو انفلوئنس ہے اپنے ریجن میں, اپنے ہیمیسفیئر جو ویسٹرن ہیمیسفیئر اس میں برداشت نہیں کریں گے. سو آئی تھنک دا ورلڈ از گوئنگ بیک ٹورڈز اٹس ویری ریئلٹی. ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہی تبدیلی نظر آ رہی ہے, اور یہ جو چینج کا پروسیس ہوتا ہے دیٹ از آلویز اے بلڈی پروسیس. اوکے, آن دا بلڈی پروسیس پارٹ, آئی ایم ریئلی گلیڈ آپ نے اس کو اسی طرح سم اپ کیا. وی آر لوکنگ ایٹ اے لاٹ آف پوٹینشلی سم تھنگ بلڈی ہیپننگ ان ایران بیکاز آف دا پروٹیسٹ گوئنگ اوور دیئر. آپ کو کیا دکھتا ہے؟ دیر از ڈائسپورا پالیٹکس جو کہ اس کے اندر پلے کر رہی ہے, دیر از ریزنٹمنٹ ان دا پبلک اوور دیر از ویل آن, جو کہ اکنامک سلمپ آیا ہوا ہے ایران کے اندر, اور جو ان کی ایک دم سے ان کا ریال جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوا ہے. اینڈ دین دیر آر لاٹ آف موساڈ لنکڈ ایکٹرز جو کہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, سارٹ آف ٹرائنگ ٹو کریٹ دس ڈسٹرپشن. ایک کہ وہاں پہ ایرانین رجیم آیا سروائیو کر پائے گی یا نہیں, دیٹس دا $1 billion کویشچن جو کہ ابھی پوری دنیا کے اندر ایوری ون وانٹس ٹو نو. نمبر 2, ریجنلی اسپیشلی ہم کیونکہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے تو ہمارے لیے پاکستان اسپیسیفک کوئی رسپانس ہونا چاہیے یا نہیں, یا پھر وٹ شوڈ بی لک اہیڈ ٹو. اینڈ دین تھرڈ, کیا ایران اس سے سروائیو کر کے کوئی نئی چیز اختیار کر سکے گا مڈل ایسٹ کے براڈر فریم ورک کے اندر؟ اچھا, مڈل ایسٹ کے اندر پورے مڈل ایسٹ کا جو سسٹم تھا دیٹ واز انٹیکٹ اینڈ ان پلیس, یعنی فریگمنٹڈ کنڈیشن کے اندر. دیکھو پاکستان انڈیا کے بارڈرز قائم ہیں, تو کیوں قائم ہے؟ کیونکہ پاکستان کے پاس ایک فوج ہے, پاکستان کے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے, ورنہ پاکستان کے بارڈر انڈیا کبھی بھی قائم نہ رہنا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کو پورے ریجن کے اندر ریزنز ہوتے ہیں جس کو آپ سیکیورٹی ایپریٹس کہتے ہو یا سیکیورٹی سسٹم کہتے ہو, جس کی وجہ سے آپ کا بارڈر اس شیپ اور فارم میں قائم ہوتا ہے. رائٹ, چائنا کا بارڈر اس شیپ اور فارم میں قائم ہے, اس کے اپنے ریزنز ہیں, چائنا کی ملٹری ہے, چائنا کی اکانومی ہے, تھنگس لائک دیٹ. مڈل ایسٹ کے اندر جو گارنٹیز ہیں جگہ جگہ کے اوپر, آل دو دے ور آرٹیفیشیل, لیکن وہ قائم جو ہیں بارڈرز دے ور ان پلیس بیکاز آف امیریکاز گارنٹیز. اوکے, ٹھیک ہے, امریکہ ہی گارنٹی دیتا ہے نا, اور اس گارنٹی کا اپنا پورا میکینزم ہے. ایک ملک کو ویپنز بھی صرف امریکہ کے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ جو ملک ہے اس کو بھی امریکہ کے ویپنز جا رہے ہیں. ایران کا بھی نہیں, میں جنرلی مڈل ایسٹ کی بتا رہا ہوں. سو اس امریکہ اگر سوئچ بند کرتا ہے تو دونوں ملکوں کے ویپنز ختم ہو جاتے ہیں, اور امریکہ میک شور کرتا ہے کہ آپ رہیں گے فار دا پاسٹ 50, 60, 70 ایئرس. اچھا, اب جیسا اس سے پچھلے کوشچن کے آنسر میں نے ایکسپلین کیا, امریکہ وانٹس ٹو پل آؤٹ. رائٹ. اب جب امریکہ پل آؤٹ کرتا ہے تو امریکہ اپنے ساتھ اپنی سیکیورٹی گارنٹیز لے کے جاتا ہے, اور جب وہ اپنی سیکیورٹی گارنٹیز لے کے جاتا ہے تو وہ اپنا انٹیلیجنس انفراسٹرکچر بھی لے کے جائے گا. دا نٹوریس جو مڈل ایسٹ کے کانٹیکسٹ میں جس میں سب سے زیادہ رجیم چینج آپریشنس کیے, دا ورڈ رجیم چینج بیکیم فیمس بیکاز آف دا مڈل ایسٹرن رجیم چینجز کنڈکٹڈ بائی دا CIA. سو دا انٹیلیجنس ایجنسی جس کی ڈیپتھ ہے, اور آپ کو رجیم چینج کرنے کے لیے ایک ڈفرینٹ میکینزم ہے جو چاہیے ہوتا ہے. آپ کو اس ملک کے اندر پولیٹیکل لیوریج چاہیے ہوتا ہے. آپ صرف ڈنڈے سے رجیم چینج نہیں کروا سکتے. آپ کو ایک پیرالل سیٹ اپ جو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ
کے پولیٹیکل سیٹ اپس جو وہاں پہ پیرالل موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس ایک کائنیٹک اینگل بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس وہاں کا میڈیا کنٹرول ہوتا ہے. تو بہت زیادہ ایک انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے رجیم چینج کے لیے, جو کہ ایکسپرٹیز ہے CIA کی. کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. انہوں نے وہ لیوریج جو ہے یا انہوں نے وہ جو انہیرٹ کیا ہے وہ ایک تو اپنے جو بیگیج ہے, اپنا ہسٹوریکل بیگیج ہے, وہاں سے بھی کیا ہے. دوسرا انہوں نے جب برٹش امپائر کلیپس کر رہی تھی تو وہ ماسٹر کی جو تھی وہ لارنس آف عربیہ والی اور کوئین آف ڈیزرٹ والی, وہ ماسٹر کی جو تھی وہ انہوں نے UK سے. اب اس انٹیلیجنس ایجنسی کی CIA کی ڈیپتھ اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایبزارب کر سکتے تھے اس ماسٹر کی کا فٹ پرنٹ, تو انہوں نے لے لیا اور اس کے بعد انہوں نے رجیم چینج کر کے دکھایا. اب وہ اگر وہ رجیم چینج کا میکنزم, وہ انفراسٹرکچر, وہ ایسٹس, کیا وہ موساد کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کیا موساد کی وہ ڈیپتھ ہے؟ نہیں. 70-80 سال پرانی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو پورے مڈل ایسٹ جس کو ایز اے اینمی پرسیو کرتا ہے. آدھے سے زیادہ ممالک اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے, نہ کہیں ان کی ایمبیسیز ہیں, تو ان کی ڈیپتھ نہیں ہے. موساد کی دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ وین یو کمپیئر موساد ود CIA تو بالکل ایک بچہ ہے موساد. موساد کو اگر CIA ٹرانسفر کرنا بھی چاہے وہ سب کچھ, موساد کی کیپیسٹی نہیں ہے. موساد ول بریک ڈاؤن. ٹھیک. دوسرا, موساد کے اوپر جو پوری دنیا میں اس کو نوٹوریس بنایا ہوا ہے نا, وہ ایک باقاعدہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. میں ابھی ریسنٹلی یہاں ایک کتاب لے کے آیا ہوں, دا بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ان دا ورلڈ, موساد کے نام سے. باقاعدہ طور پہ انویسٹمنٹس ہوئی ہوئی ہے, بڑے بڑے آتھرس کو خریدا جاتا ہے, میڈیا ہاؤسز کو خریدا جاتا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر ایک بہت زیادہ یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا کہ آپ کو جی آپ وہی دیکھ سکتے ہیں یا وہی کر سکتے ہیں جو یہ زائنسٹ چاہتے ہیں کہ آپ کریں گے, تو ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ پرسیپشن کریٹ کی جاتی ہے ٹو میک یو ہوپ لیس. سب کچھ بکا ہوا ہے. سو وہ موساد کی وہ ڈیپتھ موجود نہیں ہے. ایران کے اندر اس وقت جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں آپ کو CIA کا فٹ پرنٹ نہیں نظر آتا, موساد کا نظر آتا ہے. موساد اٹا ہوا ہے, موساد کا فٹ. میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھو, عرب اسپرنگ کے اندر آپ کو CIA کا فٹ پرنٹ نظر آتا تھا. CIA کیسے فنکشن کرتی ہے؟ پروٹیسٹ ہوتے ہیں, میڈیا کوریج ہوتا ہے, میڈیا کوریج کے ساتھ نیشنل میڈیا پہ جو ان کے ماؤتھ پیسز ہوتی ہیں, دا چینلز جو سب سے زیادہ آپریٹ کر رہے ہیں. ٹرکی کے اندر جب رجب طیب ایردوان کے خلاف کو ہوا تھا تو CNN نے موبائل کے اوپر دکھایا تھا کس طریقے کی رپورٹنگ تھی کہ وہ ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, ایکس ٹرکش انٹیلیجنس کا, اور وہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ جائیں, وہاں پہ جائیں, یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں. You don't see such things happening in Iran. آپ امریکن میڈیا کو اس طریقے سے نہیں دیکھ رہے. پھر اس کے بعد عرب اسپرنگ میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے وہ اسی طریقے سے سارا ایک باقاعدہ طور کے اوپر ایک فیک نیوز نکالی جاتی تھی, پھر اس کے اوپر ہیومینیٹیرین اینگل لے کے آیا جاتا تھا. چاہے کویت کے اوپر حملہ کرنے کی بات ہو یا معمر قذافی والی ساری بات, ہر جگہ کے اوپر آپ کو میڈیا کا اینگل ملتا ہے, فیک نیوز ملتی ہے, ایموشنل ایلیمنٹ ملتا ہے, کوئی بچی چھوٹی یا عورتوں کے اوپر ظلم کی ایک جھوٹی داستان آپ کو نظر آتی ہے. اور دوسرا, آپریشنلی CIA ہمیشہ سے ٹارگٹ کرتا ہے سینٹر آف گریوٹی کو. ٹھیک ہے, جو اس کیس میں اس کیس کے اندر سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خامنائی ہے. آیت اللہ خامنائی کے گھر کے اوپر ابھی تک کوئی اٹیک نہیں ہو رہا ہے, پروٹیسٹ کو ہفتہ ہونے والا ہے. ٹھیک. سو آپ کو, اور اس کے بعد جو پورا انفراسٹرکچر امریکہ کے اندر پھر ایکٹیویٹ ہوتا ہے CIA کا, آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا. یہ ٹپکل موساد کی ایکسپرٹیز کس چیز میں ہے؟ ہٹ اینڈ رن. موساد صرف پریسیژن اسٹرائکس کر دیں گے. انٹیلیجنس, دیر از نو ڈاؤٹ کہ ایران کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگ ایسٹس موجود ہیں موساد کے, لیکن موساد کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ ہٹ اینڈ رن کو ٹرانسلیٹ کر سکے رجیم چینج پہ. رجیم چینج از اے ڈفرنٹ گیم آل ٹوگیدر. لیکن سر ایک بات ہے, اف آئی ور ٹو کٹ یو, اس دفعہ ہم لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ دیو ٹیکن اے ویری ویئرڈ ٹرن. مطلب جس طرح ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا پہلے بھی کہ مسجد کو آگ لگائی گئی, یہ پہلے نہیں ایران میں دیکھا گیا. اور دوسری جو ہم لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ ینگ جنریشن جو جن زی, اس کو کسی طریقے سے دیو سارٹ آف پینیٹریٹڈ دیئر مائنڈس ود دیئر آئیڈیالوجی کہ بھائی آپ کے اوپر جو رجیم تھیوکریٹک بیٹھی ہوئی ہے سو کالڈ, وہ جو ہے آپ کے حق میں کام نہیں کر رہے, دیئر فور یو ہیو ٹو اوور تھرو دیم. کچھ لیول پہ تو موساد اچیو یہ کر چکی ہے یا نہیں؟ نہیں, بالکل کر چکی ہے. دیکھو, اگر آپ یہ کہو کہ ایران ہٹا ہوا ہے فالٹ لائن سے, ان فالٹ لائنس کو پھر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. میں بات کروں آبجیکٹیو کی. آبجیکٹیو کیا ہے اس پروٹیسٹ کا؟ اگر اس پروٹیسٹ کا آبجیکٹیو ہے کیوس, تو وہ تو اچیو کر لیا ہے. دیر از کیوس ان ایران, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ڈیتھس ہو رہی ہیں, وہ سارا کچھ, ایران کو انٹرنیٹ بند کرنا پڑ گیا. لیکن کیا اگر اس کا آبجیکٹیو رجیم چینج ہے تو اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر.
اس کے لیے دا آپریشنل ریکوائرمنٹ ایکسپرٹیز جو ہیں وہ مجھے اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی. وہ موساد کے پاس, موساد کین ناٹ ڈو اے رجیم چینج وداؤٹ CIA انوالومنٹ. CIA اس حد تک انوالو نہیں ہے جس حد تک وہ پریویس رجیم چینجز میں. ایون شاہ آف ایران جس کو یہ لے کے آنا چاہتے ہیں وہ بھی نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, سو اس کے لیے یو نیڈ CIA. امریکہ وانٹس اسرائیل کہ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو ابھی جو رفٹ ہے نا بٹوین اسرائیل اینڈ دا USA, وہ یہی ہے کہ USA کہتا ہے کہ میں پل آؤٹ کر رہا ہوں, اسرائیل کہتا ہے کہ تھوڑی دیر اور رک جاؤ, تھوڑی دیر اور رک جاؤ. نتن یاہو کے باقاعدہ طور پہ بیان آتے ہیں, اور امریکہ بھی ابھی ریسنٹلی گیا تھا تو اس نے کہا تھا ہم نے یہ فلاں 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 ویپن سسٹم بنا لیے, سون وی ول بی انڈیپینڈنٹ. تو وہ یہی اپنا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں کہ اب تھوڑی دیر اور رک جاؤ. اور وہ اوباما کے ساتھ بھی ان کا جو کانفلکٹ آیا تھا وہ اسی بات پہ آیا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ بھائی جلدی کرنا ہے, یہ کہتا تھا کہ نہیں ابھی یہاں پہ رکے رہو. اب اسرائیل کے پاس جو میکنزم ہے امریکہ کو روکنے کا وہ یہ ہے کہ امریکہ کو جنگ کے اندر انوالو کر کے رکھا جائے. امریکہ, ڈونلڈ ٹرمپ ویری کلیورلی ہی از اوائڈنگ اٹ. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے لیے اٹس آل ایکول. اگر اسرائیل آ جائے تو اس کو کوئی تو فرق نہیں نہ پڑتا. اگر اسرائیل وہ سیکورٹی ایپریٹس لے کے وہ سیکورٹی گارنٹیز جو امریکہ دے رہا ہے وہ اسرائیل بھی دے دے مڈل ایسٹ کے اندر تو امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اسرائیل اس قابل نہیں ہے. اسرائیل اس طریقے سے پرسیو نہیں کیا جاتا مڈل ایسٹ میں جس طریقے سے امریکہ کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. سو اس وجہ سے یہ سارا رفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. امریکہ چاہے گا کہ رجیم چینج ہو ایران میں ود منیمم انوالومنٹ آف US. ٹھیک ہے, اگر اسرائیل کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹمنٹس وغیرہ آتی رہیں گی, ڈونلڈ ٹرمپ اگریسو اسٹیٹمنٹ دیتا رہے گا, JD وینس اسپیسیفائی کرتا رہے گا, وہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ بیڈ کاپ رہے گا, JD وینس گڈ کاپ رہے گا, جو پہلے ہوتا رہا. آج بھی یہی ہو رہا ہے. JD وینس کہہ رہے کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے, ٹرمپ کہہ رہا نہیں میں ہٹ کروں گا. پچھلی دفعہ ایسا ہوتا ٹرمپ نے کہا تھا تہران ایویکویٹ کر دو, JD وینس کہہ رہا تھا حملہ نہیں کرنا چاہیے. سو یہ چلتا رہے گا. لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. کیوس انارکی اچیو کرنا آسان ہے, رجیم کو لا کے انسٹال کرنا مشکل ہے وداؤٹ CIA's انوالومنٹ. ابھی ایران کے پروٹیسٹ کس طریقے سے انفولڈ ہوں گے یہ وقت بتائے گا. لیکن ڈیفینیٹلی جو شاک ویوز ہیں, وہ کونڈولیزا رائس نے کہا تھا مڈل ایسٹ کے اندر 2001 سے 4-5 کے درمیان میں, اس نے کہا تھا کہ these are the birth pangs of a new civilization. So اب these are the birth pangs of the old civilization. The old system is coming back. Right. And what lesson should Pakistan take from this? دیکھو, پاکستان نیچرلی بیکمز دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جب مڈل ایسٹ سے امریکہ نکل رہا ہے, اسرائیل کو وہ اس سیکورٹی اچھا ایک اور پرابلم بھی ہے اسرائیل کے لیے. بتائیں. 1-2% اسرائیلیز پچھلے 2 سال میں اسرائیل چھوڑ کے چلے گئے آفیشلی, جنہوں نے نیشنلٹی کینسل کر دی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور کتنے لاکھوں ویسے ہی چلے گئے ہوں گے کیونکہ ان کے پاس ملٹیپل نیشنلٹیز ہوتی ہیں, اس کا نمبر ہی نہیں ہے. عاشق نازی جیوز, مزاری جیوز, ایتھوپین جیوز, ان کے جو سائلوز بنے ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر آپس میں ادھر ہے ڈیگرز ڈرون. ایک آرٹیفیشل سیٹنگ تھی, وہ آپس میں پھٹ رہی ہے. نتن یاہو کے خلاف لیفٹ ونگ پہلے ہی تھا, الٹرا آرتھوڈاکس جو ہیں وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک, نتن یاہو آئسولیٹڈ ہے اور اس کے اوپر سے جو اسرائیلی جوڈیشری ہے وہ بھی اس کے خلاف ہے. بالکل. امریکہ جو پاور ٹرانسفارمر ہے اسرائیل کا, اس کے اندر سے بیان آ رہے ہیں نتن یاہو کے خلاف, ان کے ایکس پریزیڈنٹس دے رہے ہیں. آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا. اسرائیل بہت کمزور ہے, اسرائیل میں وہ ڈیپتھ بھی موجود نہیں ہے, اسرائیل میں وہ پولیٹیکل, دیکھیں ہر چیز آپ حملے کر کے نہیں کر سکتے. امریکہ ہیز آلویز بین اے گڈ کاپ بیڈ کاپ, وہ ہمیشہ سے ایسے کھیلتا ہے. موت دکھا کے بخار پہ راضی کر لو. ان کے جو ایمبلم ہے وہ ڈالر کا, اس پہ بھی لکھے, ایک ہاتھ میں اس کے ایروز ہیں اور ایک ہاتھ کے اندر اولیوز ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی بوتھ چیزیں. اسرائیل میں وہ ڈیپتھ ابھی تک ہے ہی نہیں. اسرائیل کے پاس صرف یہی ہے کہ میں پریسیجن اسٹرائکس کر سکتا ہوں اور میں مار سکتا ہوں, اور پوری دنیا اس کو ایز اے اینیمی ٹریٹ کرتی ہے, اور موسٹ ہیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ ہے. وہ چاہتا ہے سیکورٹی گارنٹیز لے, لیکن وہ لے نہیں سکتا. لیکن کسی نہ کسی نے تو سیکورٹی گارنٹی لینی ہے. اب اسرائیل ایکسپینشنزم اسرائیل میں, مسلم دشمنی اسرائیل میں, سیکورٹی گارنٹی لے کے مڈل ایسٹ کا ہیجمن بھی اسرائیل بننا چاہتا ہے. تو کیا ریزسٹنس نہیں آئے گی پورے مڈل ایسٹ کی طرف سے؟ آ تو رہی ہے. ظاہر ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے اسرائیل کی ہیجمنی, لیکن کسی نہ کسی نے, انٹرنیشنل ریلیشن کا اصول ہے دیٹ ویکیوم ہیز ٹو بی فلڈ. وہ ویکیوم جو امریکہ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ نیچرلی اگر کوئی ملک فل کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے کہ جس کا کوئی ایکسپینشنسٹ ڈیزائن نہ ہو. ٹھیک ہے. جس کو مڈل ایسٹ کے اندر ہیجمن بننے کا کوئی شوق نہ ہو. ٹھیک ہے.
جس کے ساتھ پورے مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز, کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر سے اگر کوئی ملک ہوگا, عرب ملک ہوگا, تو ان کے اپنے ٹرائبل اختلافات اور وہ سارا کچھ بھی ہے. سو سم کنٹری جو کہ ان ٹرائبل ڈومین سے تھوڑا الگ ہے, ٹھیک ہے, a country that is not defined by the sectarian lines, a country that is not defined by the ethnic lines, a country that is a nuclear power. ظاہر ہے you're living in a nuclear environment, net security provider وہ کیسا ہوگا کہ جس کے پاس nuclear وہی نہیں ہے, deterrent ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. a country that has a powerful army, okay, and preferably a Muslim country, right? So naturally پاکستان ہی بنتا ہے, پاکستان. right. ہم چاہیں یا نہ چاہیں, جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس وقت دنیا کا, اٹ پٹس پاکستان, جو کمپیٹیٹرز اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر دو بنتے ہیں جو کہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بننے کی دوڑ میں ہیں, نیچرلی, یہ نہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں, مطلب نیچرلی بن سکتے ہیں پوٹینشیلی سچویشن, ہاں, وہ دیٹ از پاکستان اینڈ اسرائیل. right. And Pakistan seems to be the one that the Arab states are comfortable with. بالکل ظاہر ہے ہمارا کوئی ایکسپینشنسٹ ڈیزائن نہیں ہے. ہمارا قائد اعظم نے کہا we must sacrifice everything to make Pakistan a bulwark of Islam, and a foreign policy principle is that of peace within and peace without. right. پاکستان کی یہ موٹیویشن ہے. ہمارا انٹرسٹ کس چیز میں لائے کرتا ہے؟ ہمارا انٹرسٹ اس چیز میں لائے کرتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں پیس ہے. right. دنیا کے جتنے بھی باقی پولز ہیں وہ مڈل ایسٹ کو ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں. وہ کیوس چاہتے ہیں, شاید کیوس چاہتے ہیں, شاید اکنامک بینیفٹس چاہتے ہیں, چاہے جیو اسٹریٹجک بینیفٹ چاہتے ہیں. پاکستان مڈل ایسٹ میں پیس چاہتا ہے کیونکہ ہماری جو گروتھ ہے وہ پیس کے اندر ہے, بقا پیس میں. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی. ٹھیک ہے, ہم 47 میں بنے ہیں, ہمیں وہ ایک پیریڈ آف پیس چاہیے, رائٹ, ٹو گرو. تو پاکستان نیچرلی پیس ود ان پیس ود آؤٹ دیکھ رہا ہے, اور اس پرسوٹ آف پیس جو ہے اس نے پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں, جو کہ قرض ہے پورے مڈل ایسٹ کے لیے, ٹھیک ہے, پاکستان کی دنیا میں پاکستان سے بہتر کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کسی ملک کی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. 4th 5th 6th جنریشن وار کو جس طریقے سے پاکستان نے پیچھے دھکیلا اور ابھی بھی ہم فائٹ کر رہا ہے, ہماری ریزیلینس, ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس وہ پوری مڈل ایسٹ کریو کر رہی ہے. بالکل. پاکستان کا کوئی ایکسپینشنسٹ ڈیزائن نہیں ہے. ہم مڈل ایسٹ کے اوپر قبضہ نہیں کرنا چاہتے. بالکل. ہم مڈل ایسٹ کے کسی ملک کو نیچے نہیں دکھانا چاہتے. بالکل. ہم کسی جگہ کے اوپر جا کے, ہمارے کوئی اپنی آئیڈیالوجی نہیں ہے جو ہم نے کسی کے اوپر جا کے امپوز کرنی ہے. بالکل ایسی ہے. سو نیچرلی ایوری کنٹری از کمفرٹیبل ود پاکستان. چلیں, آپ نے ایک پوزیشن پاکستان کی دکھا دی جو کہ پاکستان پوٹینشلی لے سکتا ہے, اور جو شاید دکھ بھی رہا ہے کہ اس طرف جا رہا ہے پاکستان کی فارن پالیسی. بٹ دین دیر آئی وانٹ ٹو کم ٹورڈز ایک بیلنسنگ ایکٹ. ویئر سینگ کہ کمپٹیشن بھی مڈل ایسٹ میں بڑھ رہا ہے, یو اے ای اور سعودی عرب کا. اب پاکستان جب اس کمپٹیشن کو دیکھتا ہے تو ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ مطلب پوٹینشلی ظاہر ہے دونوں کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہیں, ملٹری ریلیشن شپ بھی ہوگی, پولیٹیکل ریلیشن شپ بھی ہوگی. جب ہم ایک ایسا ملک بننا چاہ رہے ہیں جو کہ سیکورٹی پرووائڈر بھی ہو, جو کہ ایکسپینشنسٹ نہ ہو, اور جو کہ اپنی آئیڈیالوجی امپوز بھی نہ کرنا چاہے, تو دین دو اپنی ریلیشن شپس کو ہم جو کہ میجر ریلیشن شپس ہیں ان کو بیلنس کیسے کریں, اور یا ہمیں بیلنس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یا پھر ہمیں ایک پوزیشن لینی چاہیے؟ فارن پالیسی کا ایک سمپل پرنسپل ہے کہ بلا وجہ کا سچ فساد ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک, آپ جب اتنے بڑے الائنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ کہ اس میں ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوں گے, اور بہت جگہ پہ وہ آپس میں انٹرسیکٹ کر رہے ہوں گے, بہت جگہ پہ وہ ڈائیورج کر رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت بہت سارے پاور اسٹرکچرز ہیں. میں نے آپ کو بتایا اسرائیل بھی کوشش کر رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر سیکورٹی گارنٹیز دینے کی. وہ مڈل ایسٹ میں جگہ کیسے لے گا کہ جب جس طرح رشیا نے افریقہ کے اندر کیسے جگہ لی کہ وہ جو ویگنار جو ان کا گروپ ہے جس کو انہوں نے اب ٹرن کر دیا افریقن کور کے اندر, تو وہ جہاں جہاں پہ رجیم چینج کرتا تھا وہ پرو رشیا لیڈر لے کے آ کے لگا دیتا تھا, اور وہ کنٹری آٹومیٹیکلی رشین کیمپ میں چلی جاتی تھی. مڈل ایسٹ کے اندر بھی اسرائیل اسی طریقے کا کوئی سیٹ اپ فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ظاہر ہے جو انہوں نے پہلے ابراہیم اکارڈس وہ کیے وہ فیل ہو گئے. اس کے بعد اب یہ ایک واحد پروسیس ان کے پاس بچا ہے کہ جگہ جگہ نارتھ افریقہ کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر پرو اسرائیل یا پرو وہ لوگ جو اسرائیلی لابی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو پاور میں لے کے آیا جائے, پراپ اپ کیا جائے. اچھا, اس کے لیے جیسا میں نے کہا وہ ڈیپتھ موجود نہیں ہے اسرائیل کی جو ریکوائرڈ ہوتی ہے, لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے. سو اسرائیل کئی جگہوں کے اوپر یوز کرتا ہے سافٹ فیسز کو. ٹھیک, اب بہت سارے کنٹریز ہیں جو دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ اس کے اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں.
آپ صومالی لینڈ والا واقعہ دیکھ لیں. صومالی لینڈ کے اوپر جو انہوں نے جس طریقے سے مطلب اس کو ایک ریکگنائز کر کے اور وہ سارا کچھ جو کرنے کی کوشش کی, اور اسی طرح یمن کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں. سو یہاں پہ اختلافات جان بوجھ کے کریٹ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے مسلم کنٹریز کے درمیان میں. سو یہاں پہ پاکستان کا رول ہیز آلویز بن دیٹ آف اے میڈیٹر. 3 چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی کانفلکٹ کے اندر, یا تو آپ دونوں کو پیسیفائی کرتے ہیں, یا آپ بند کمرے کے اندر ایک کو بٹھا کے سمجھاتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہیں اینڈ وی نو وٹ یو آر ڈوئنگ از رانگ, یا پھر آپ اگر وہ بھی چیز کامیاب نہ ہو تو پھر آپ پبلکلی آ کے اس کو پریشرائز کرتے ہیں. سو یہ 3 چیزیں. پورے مڈل ایسٹ کو اگر آپ دیکھیں, آئی تھنک جو سیکنڈ فارم آف ڈپلومیسی ہے بیہائنڈ کلوزڈ ڈور, دیٹس سکسیسفل. آپ پاکستان اگر کسی ملک کو بٹھا کے سختی سے بھی بات کر لے گا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, لیکن پبلکلی آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ ٹو ٹیک سائڈس بیکاز ایک لارجر بلاک ہے, ایک لارجر الائنس ہے ان دا میکنگ. اس کو مینٹین کرنا, اس کو مینٹین کرنے کے لیے پاکستان کا دیر از اے سرٹن اورا دیٹ پاکستان ہیز ٹو کریٹ مینٹین. یس, اور اس سچویشن میں آئی تھنک جو یہ سیکنڈ فارم ہے آئی تھنک یہ سب سے بہتر ہوگی. اور جیسا میں نے کہا وی نو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان یمن, لیکن سیئنگ اٹ آؤٹ اوپن ان دا پبلک is a truth that will create chaos which is not the requirement of time. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلے میں اس پہ کلوز کروں گا. کیا آج کی کانورسیشن سے انڈیا والے ہم سے خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے سر. انڈیا والوں کی جو کنڈلی ہے نا اس میں پاکستان سے خوشی نہیں لکھی. That's true. ویسے کچھ بھی ہو جائے وہ راضی, مطلب ہوں گے بھی نہیں راضی. It's a curse. It is a curse. It is a curse. آپ لوگوں کی جو پچھلی کانورسیشن جو آپ کی پوڈ کاسٹ تھی اس میں میں سن رہا تھا کہ آپ لوگ انڈیا کے متعلق بات کر رہے تھے کہ وہ اتنے زیادہ پاکستان 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 کرتے رہتے ہیں. سو میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ مارکہ حق اور بنیان المرصوص کے بعد نا یہ انفارمیشن ڈومین کی جہاں تک بات ہے نا اس میں ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ہم بس یہ مودی, یوگی, ان کا آرمی چیف جے شنکر, ان کو بس کھلا چھوڑ دیں اور بولنے دیں تو یہ ہمارا کام کافی ہے. اتنے ڈیزاسٹرز کرتے ہیں یہ اپنی اس کے اندر, ہمیں کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو مچ. انڈیا اپنے آپ کو خود ڈسٹروائے کرتا چلا جا رہا. چلیں آن دیٹ پازیٹیو نوٹ لیٹس کنکلوڈ دس پوڈ کاسٹ. آئی ہوپ ٹو ہیو یو اگین آن دا پوڈ کاسٹ اگین, آسک کوشچنز آن گلوبل میٹرز اینڈ ریجنل ایز ویل. اور ان شاء اللہ ہوپفلی وی کین ہیو مبارک بھائی ایز ویل جوائن اس ان دا ٹرائی لیٹرل, ہم لوگ پوڈ کاسٹ بھی کر سکتے ہیں. So see you soon guys. Thank you so much for watching.